بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی مختصر سی ویڈیو میں اسطوخدوس یعنی لیوینڈر کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے۔ لیوینڈر کا پودا تقریباً 2 سے 3 فٹ تک بلند ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے اس کو پتے لگتے ہیں اور اس کے جو پھول ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں، اور ان میں اس میں پھولوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں ان میں کافور کی طرح کی خوشبو آتی ہے۔ یہ عام طور پر امراض سر اور انزائٹی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو ذائقہ ہے وہ تھوڑا تیز اور تلخ سا ہوتا ہے، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 2 سے 3 گرام تک ہے، یعنی ایک نارمل جوان بندہ 2 سے 3 گرام تک ایک وقت میں اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کی جو چائے ہے وہ بہت ہی مفید ہوتی ہے، اور وہ لیوینڈر ٹی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا جو مزاج ہے وہ طبی نقطہ نظر سے گرمی اور تری اس میں پائی جاتی ہے۔ اور لیوینڈر ٹی عام طور پر جو دماغی امراض ہیں ان میں مفید ثابت ہوئی ہے۔ کے استعمال سے یہ جو دماغ کے اندر اور دماغ کی نسوں میں جو ریشہ اکٹھا ہو جاتا ہے، نزلہ وغیرہ، تو یہ اس کو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو ریشہ ہے وہ سارا خارج کر دیتا ہے، اور آپ کا جو دماغ ہے، جو آپ کا سر ہے، وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا نزلہ رک گیا ہے اور اس کے باعث اس کو سر میں درد ہے تو آپ اسطوخدوس کی چائے بنا کر پئیں تو اس سے وہ آپ کا جو ریشہ ہے وہ آہستہ آہستہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں اگر آپ اسطوخدوس کی چائے بنانا چاہتے ہیں تو تقریباً 2 سے 3 گرام اس کے جو پھول ہیں وہ آپ 3 سے 4 کپ پانی میں ڈالیں گے، اور اس میں 1 ٹکڑا ادرک کا ڈال دیں گے، اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب دیکھیں کہ 1 کپ رہ گیا ہے تو آپ اس کو چھان کے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالیں یا شہد ڈالیں، تو وہ آپ 1 کپ صبح اور 1 شام پئیں گے تو آپ کے جو سر کے اندر اور جو آپ کا ریشہ اور نزلہ جو رک گیا ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو سر کی درد کا باعث بنا ہوا ہے اس سے آپ کو سکون ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لیوینڈر ٹی کا آپ استعمال جن کو کیرا ہے اور جن کی یادداشت کم ہے، اگر اس کا سبب ریشہ یا نزلہ یعنی کیرا وغیرہ ہے تو وہ اس کے استعمال سے وہ کیرا اور ریشہ خارج ہونے کے بعد جو یادداشت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یادداشت کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ پھر بادام کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی اس کا اگر آپ قہوہ لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ صبح شام قہوہ لیں گے، اور خالی پیٹ بادام کی 10 سے 12 گرییں وہ بھی آپ استعمال کریں گے۔ سردی کے موسم میں اور سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جانے سے جو ریشہ ہوتا ہے اس میں اس کا بہت ہی اعلیٰ اس کے فائدے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اس کو لیوینڈر ٹی کو جب بنانا ہے تو اس میں ادرک لازمی شامل کرنا ہے۔ سر اور دماغ کے حوالے سے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ اگر دماغ میں کوئی ریشہ وغیرہ ہے اس کی وجہ سے کلاٹ یا کوئی کلاٹنگ ہو گئی ہے، اس کی باعث فالج، لکوہ یا مرگی کا امراض پیدا ہو گئے ہیں، تو اس میں آپ اگر لیوینڈر ٹی استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے جو کلاٹنگ ہے دماغ میں جو سودہ ہے وہ بھی یہ تحلیل کر دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیں یہ ایک گرم مزاج کا پودا ہے، تو آپ اس کو گرمیوں میں زیادہ استعمال نہ کریں، یہ سردیوں کے لیے بہترین ہے۔ جی لیوینڈر ٹی یعنی اسطوخدوس کے فائدے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔